بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اکثر ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش کوئی نشانی اللہ کی طرف سے ایسی ظاہر ہو جو یہ خوشخبری دے رہی ہو کہ تمہاری زندگی میں اچھا موڑ آنے والا ہے۔ تو سنو، تمہارا رب نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو اللہ تعالیٰ ناممکن چیزوں میں ہی نظر آتا ہے۔ اچانک کسی بند دروازے کا کھل جانا، حالات کا ایک دم بدل جانا، ناممکن کا ایک لمحے میں ممکن ہو جانا، یہ سب اس کی پہیلیاں ہیں اور وہ تمہیں ہر پہیلی کا جواب دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں تم سے کہتا ہے، اگر وہاں ہے جس نے دو سمندر آپ سے ملا رکھے ہیں، ایک میٹھا ہے جس سے تسکین ملتی ہے اور ایک نمکین ہے، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک حجاب بنا دیا ہے اور ایک مضبوط رکاوٹ ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، تم اپنے رب کریم کی نام کی تسبیح کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمام قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی اور راہ دکھائی۔ ہو سکتا ہے آج ہر چیز تمہارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو اور حالات کی نساز کاری نے تمہارا حال بے حال کر رکھا ہو، بالکل اسی درخت کی طرح جو ایک ایک کر کے اپنے تمام تر پتے کھو دیتا ہے، لیکن وہی درخت بہار کی امید بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ بہار سے وہی لطف اندوز ہوتے ہیں جنہوں نے جلن کی شدت محسوس کی ہو۔ پتہ ہے اللہ نے جس کو کسی مقصد میں پاس کرنا ہوتا ہے تو اس کو پہلے فیل کرتا ہے۔ اگر تم فیل ہو رہے ہو تو یقیناً ایک خاص بہتری آنے والی ہے، کیونکہ جب پریشانیاں اور مصیبتیں تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں تو وہیں سے اللہ کی مدد تیار ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تمہیں اس کی نشانی دکھا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، اور اس کی نشانیاں میں سے ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک عقل والوں کے لیے تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خوش بختی اور سکینت تمہیں حاصل ہو جائے تو تم اپنے ایمان کو بڑھاتے ہوئے اپنے اعمال پر کام کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود جگہ جگہ اشارہ دے رہا ہے کہ تم پر کوئی جگہ اشارہ دے رہا ہے کہ تم پر کوئی مصیبت بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور بے شک وہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ جانتے ہو اللہ اچھا وقت لانے کا اشارہ کیسے دیتا ہے؟ یہ ایک خاص اشارہ ہے کہ جب تم اچانک محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل اللہ بندشوں سے نکال کر اس کو مطمئن کرنا شروع کر دے تو یہ اس کی مدد کا خاص اشارہ ہے کہ جب اچھا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے تو اللہ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے۔ وہ کہتا ہے، ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ جب اللہ چاہتا ہے تو بے شک اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں جنہیں زمانے کی گردش متزلزل نہیں کر سکتی، اور وہ کیا چیز ہے جو موڑ آنے کا سبب بنتی ہے؟ تو سنو، جب دل اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ سفر سے گھبرایا نہیں کرتا، بلکہ منزل کا حصول اسے اتنا ہی تیز قدم بنا دیتا ہے۔ جب تم ٹھنڈے دل اور ناپی تلی فیصلے کے ساتھ کا سامنا کرتے ہو تو وہ رحمان تمہاری قسمت کی بند گرہ ایک ایک کر کے کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، وقت انہی کا بدلتا ہے جو خواہشات کو مقصد پر مقدم رکھتے ہیں۔ سنو، تمہیں مشکل کے بعد آسانی مبارک ہو، وہی جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔
جاننا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے حالات بہترین میں بدل دیتا ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں پیارے دوستو جو کثرت سے درود و شریف پڑھتے ہیں، جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو نبی پاک پر درود بھیجتے رہیں اور استغفار کی کثرت ہمیشہ کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہم سب کی جائز تمناؤں کو اور دعاؤں کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اسی طرح کی اور ویڈیوز لے کے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اللہ پاک سے دعا کرتے رہیے گا۔ انشاءاللہ آپ سب کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ حافظ۔